جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایز وی اسپیک اب کوئی آپ لوگوں کی سوچ ہے؟ آپ کو یاد ہے پچھلے انٹرویو میں بھی میں نے آپ سے بات یہی کی تھی کہ دیکھیں ملک کو آگے چلانا ہے تو ظاہر ہے مستحکم سسٹم جب ہی ہوگا جب سب ساتھ چلیں گے. تو یہ چارٹر آف ڈیموکریسی چیپٹر 2 پہ آپ لوگ کتنا کام کریں گے جس میں کہ پی ٹی آئی بھی انوالوڈ ہو؟ یعنی آپ ایز فائنانس منسٹر نواز شریف صاحب کے بہت ہی کلوز کانفیڈنٹ اور شہباز شریف صاحب کے بھی بڑے ٹرسٹڈ جو ہیں، تو آپ کچھ کہیں گے اس وقت پی ٹی آئی کو؟ آپ وڈ یو سے ٹو دیم کہ آپ لوگ تیار ہیں ان سے بات کرنے کے لیے، ہر چیز پر بات کرنے کے لیے انکنڈیشنلی؟ جی میں ریٹریٹ کر دیتا ہوں کہ بالکل مسلم لیگ نون اگر پی ٹی آئی یعنی انکنڈیشنل یعنی وداؤٹ اینی پری کنڈیشنز رادر، تو اگر اس پہ تمام مسائل پہ ہم بات چیت کرنے کے لیے میرے ساتھی جو ہیں وہ تیار ہوں گے اگر ان کی کوئی ڈیزائر ہو. کافی پارلیمنٹیرین جو ماضی میں ہم کافی اکٹھے رہے ہیں، صدر محترم بھی تھے جب نیشنل اسمبلی کے ممبر، جب میں ماضی میں فائنانس منسٹر تھا، ہماری ایک الیکشن ایکٹ جو 2017 میں بنا تھا 9 قوانین کو مرج کر کے، اس میں بھی وہ بھی تھے، شیریں مزاری صاحبہ بھی تھیں، شفقت محمود صاحب بھی تھے. تو ہمارا انٹریکشن تو رہتا ہے اور ابھی بھی ہے آپس میں، ہماری جماعت اور ان کے کئی لوگوں کا آپس میں انٹریکشن رہتا ہے، ہیلو آئے ہوتی ہے. تو اگر وہ یعنی اس کی طرف آنا چاہیں تو ہم بات چیت کرنے کے لیے ایم شور کہ ہماری لیڈرشپ بھی بڑی خوشی کے ساتھ یہ اجازت دے گی کہ جی بات چیت کریں اور اس کو آگے لے کے چلیں. لیکن اس کے لیے پھر یہ جو ہم کر رہے ہیں عمران خان صاحب کہ جی جلسے ہو رہے ہیں یا کوئی ایک موبلائز کیا جا رہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے. اس کی جو جتنی فال آؤٹ ہے، اس کا جتنا جو نقصان ہے معاشی اور ادروائز، وہ ملک کو ہوتا ہے، اسٹیٹ کو ہوتا ہے، اکانومی کو ہوتا ہے. تو چارٹر آف ڈیموکریسی پارٹ 2 جو آپ نے بات کی، میرا خیال ہے ایٹ لیسٹ چارٹر آف اکانومی تو ہو ہی جانا چاہیے. اور کیونکہ دیٹ از سم تھنگ اسپیسیفک، کیونکہ دنیا میں اب جو قوتیں ہیں وہ معاشی، جب تک آپ اسٹرانگ نہیں ہوں گے معاشی طور کے اوپر تو آپ کی بات نہیں سنی جاتی. ہم ایک ایٹمی قوت ہیں، ہم ایک الحمدللہ میزائلی قوت ہیں الحمدللہ. تو ہمیں ایک معاشی قوت بننا چاہیے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اور سٹیک ہولڈرز کو چاہیے کہ مل کے اس کی طرف پیش قدمی کریں. اور کیونکہ ہم نے بہت کچھ کھو دیا ہے. ہم 2017 تک ہم دنیا کی 18ویں معیشت بننے جا رہے تھے 2030 تک، 2030 تک، اور پھر آگے جا کے مزید ہماری امپرومنٹ ہونی تھی آفٹر فیو ایئرس. وہ ہم نے کھو دیا ہے. جو ہم نے اپنی توائی اپنے ہاتھوں سے پچھلے 4.5 سال میں کر لی ہے، اس پہ ہم اب اس نہج پہ آگے ہیں کہ ہمیں یقینی طور پہ ہمیں واپس آنے 46 پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. صاحب ابھی آج ہی انہوں نے کہا ہے منسٹر آف انٹیریئر نے کہ جی آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، الیکشن کی تاریخ آپ کو ہمارے سے پی ڈی ایم سے ملے گی، پنڈی سے نہیں ملے گی عمران خان صاحب. اچھا تو اس کے علاوہ یہ کہہ بھی چکے ہیں پہلے بھی رانا ثناء اللہ صاحب کہ جی جون کی بھی بات کر چکے ہیں ایک دفعہ، مئی جون کے الیکشنز کی بھی. تو یہ بتائیے گا کہ یہ بھی سینئر ممبر ہیں پارٹی کے، تو حکومت کے انفیکٹ، تو کیا کوئی اس سے ہم اخذ کریں کہ کوئی فلیکسیبلٹی ہے یا پتھر پر لکیر ہے اکتوبر کی؟ کیونکہ دیکھیں نا ابھی بھی جو انہوں نے کہا کہ آپ آج ہی فرمایا انہوں نے کہ ڈیٹ لینی ہے تو اب ہم سے بیٹھ کے لیں ڈیٹ. تو اس سے کچھ لوگ جو زیادہ آپٹمسٹک ہیں وہ کہتے ہیں شاید یہ حکومت لچک دکھا بھی دے اگر بات چیت کرنے پر پہنچے دونوں سائیڈز، یعنی کہ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم. دیکھیں 2014 میں بھی اور پولز اپارٹ، آپ کو یاد ہوگا نا 2014 میں، لیکن راستہ نکلا ہے جب کٹھے بیٹھے اور 126 دن کے بعد دھرنا بھی اٹھ گیا اور سب کچھ ہو گیا. اور میوچل افہام و تفہیم، یہی اس کا ایک دوسرے کی کنسلٹیشن اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ کا یہی فائدہ ہوتا ہے نا جمہوری عمل میں. تو اگر وہ بیٹھیں گے تو بات ہوگی، لیکن کب الیکشن ہوں گے، کیا بات ہوگی، وہ میں پہلے سے نہیں آپ کہہ سکتے، ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی نہ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا. رانا صاحب بھی سینئر بالکل میرے ساتھی ہیں، بھائی ہیں، اگر انہوں نے کہا ہے تو وہ جو بھی کمیٹی بنے گی اس معاملے میں. لیکن وین ٹو بگن دا فرسٹ اسٹیپ وہ ہے کہ انکنڈیشنل ڈائلاگ کا شروع ہونا
اور اس کے بعد ٹھیک ہے کہ بریک ہوتی ہے تو بریک ہو تو ڈار صاحب آپ ادھر آپ فارملی کہہ دیجئے ری گا سٹارٹ کیا تھا ہم نے. آج اب فارملی کہہ دیں کہ ہم انوائٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کو کہ آ کے ہمارے ساتھ بات کریں. یعنی کہ لگتا یہ ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹس آتی ہیں اور ان کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ, جیسے یہ کہہ رہے تھے جی کیا نام ہے فواد چودھری کے جی ہم 8 اکتوبر تک انتظار کر لیں گے, آپ اکانومی پہ کچھ کریں, یہ آج رانا صاحب کی سٹیٹمنٹ. تو آپ فارملی یعنی ان کو انوائٹ کریں کہ جی اس دن آپ آئیں, آ کے بیٹھیں اور ہر چیز پہ بات کریں گے. لگتا یہ ہے کہ یو آر مطلب وہ بھی دے آر انچنگ اہیڈ اور آپ لوگ بھی کسی طریقے سے یو آر انچنگ اہیڈ, لیکن وہ جو لاسٹ سٹیپ لینے کی ضرورت ہے جہاں کے ایکچولی کہا جائے جی آئیں بیٹھے کمیٹی روم اس میں بیٹھے آ کے بات کرتے ہیں ہر چیز پہ, لگتا ہے وہ بس مسنگ چیز ہے. نہیں نسیم, میں تو عرض کروں گا کہ میں تو ابھی کہا ہے آپ کے پروگرام میں بھی کہ ہم تیار ہیں. اگر یہ کوئی انڈیکیٹ ان کے کچھ سینئر ترین لوگ جو ہیں وہ ہمارے سینئر ساتھیوں کے ساتھ ان ٹچ ہیں, ان کی آپس میں سوشلی بات بھی ہوتی ہے, تو اگر یہ میں تو اب شاید دوسری تیسری دفعہ ریسنٹ 2-3 دنوں میں کہہ چکا ہوں کہ ہم اوپن مائنڈ کے ساتھ ہر چیز کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر یہ ہمیں کہا جائے کہ آپ یہ اناؤنس کریں کہ جی ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں ارلی الیکشن سمیت, وہ مناسب نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی ان ڈیموکریٹک سوچ بھی ہے اور ان ریزنیبل بھی ہے. نہیں لیکن آپ جب یہ کہیں گے ہم اپنی ڈاکٹر صاحب آپ یہ تو فرما رہے ہیں کہ ہم ہر چیز پر بات کرنے کو تیار ہیں انکلوڈنگ الیکشنز, ارلی الیکشنز کی بات نہیں ہم کر رہے, انکلوڈنگ الیکشنز, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا جی. وہ گوز وداؤٹ سیئنگ, جی گوز وداؤٹ. جب آپ ساری ایشوز پہ بات کریں گے وہ توڑ نپتی ہے نہیں نپتی, کہاں پہنچتی ہے, کہیں بریک ہوتی ہے. ماضی میں بھی 2014 میں بھی بریک ہو گئی, پھر ریوائیو ہوئی, بڑی ڈسکریٹلی نمبر کم ہو گئے, بجائے 4 دوسری سائڈ سے 1 ہو گیا, صرف میں تھا اور جہانگیر ترین صاحب تھے. ہم ایک پہنچ گئے جب تھوڑا سا براڈ بیس 90% اچیو ہو گئے. وہ خان صاحب سے لیتے تھے اپنی ہدایات اینڈ ڈائریکشن, میں میاں نواز شریف صاحب سے لیتا تھا, اس کو ٹیم پوری کی پوری دوبارہ آ گئی, معاملہ طے ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سٹارٹ کرنا جو ہے نا, دیکھیں ان کو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. ایک تو یہ ہے کہ 2-4 مہینے میں کیا فرق پڑ جائے گا. مثلا رانا صاحب نے بھی آپ نے کہا جی جون کی بات کی ہے, مئی جون کی, اگر مئی جون کی پتہ نہیں الیکشن کی بات کی ہے حکومت چھوڑنے کی, مجھے نہیں پتا, لیکن یہ ٹاکنگ بگننگ آف اگست تو اب ٹینیور پورا ہو جانا ہے, اور اس کے 60 دن کے اندر الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے آئین کے تحت الیکشن کروانے میں. تو یو آر ٹاکنگ ارلی اکتوبر اراؤنڈ 9-10 میکسیمم آؤٹر ڈیٹ. اگر جلدی تیاری جلدی کر سکتے تو اتنی بڑی بات نہیں ہے. اگر آپ نے ایک سٹر کریٹ, یہ دیکھیں یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے نا اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے نیگیٹیولی. جیسے یہ ایک ایشو کل حل ہوئی ہے الحمدللہ, اس کا پازیٹیو اثر ہونا چاہیے. یہ اگر دوسری ایشو ہوتی ہے حل, یہ کوئی وجہ نہیں ہے. جنہوں وہ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ آہستہ آہستہ, وہ تو کہتے تھے کہ جی مجھ سے پوچھ کے مجھ سے ڈسکس کر کے نیگوشیٹ کر کے میری کانسنٹ کے ساتھ چیف لگائیں. نہ آئین میں کہیں ہے نہ کہیں کسی قانون میں ہے. جب وہ پرائم منسٹر تھے تو ان کا پروگیٹو تھا, وہ اپنے استعمال کرتے رہے ہیں. جب ہماری مخلوط حکومت ہے یونٹی آف گورنمنٹ آف یونٹی, تو اس پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا پروگیٹو ہے, انہوں نے اپنے استعمال کرنا تھا. ہم ان ریزنیبل یا تھریٹننگ میں تو لفظ کہوں گا کہ اس ٹائپ کی ہم ڈیمانڈز نہ کریں, کیونکہ وہ کہیں نہیں ہمیں لے کے جائے گی, وہ پاکستان کی معیشت کو بھی نقصان پہنچائے گی.